بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام وفاقی وزراء، اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزرز اور انتہائی قابل احترام بلوچستان ورک شاپ کے شرکاء، علماء کرام، عمائدین، نوجوان بھائیوں اور بہنوں، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میں آپ سب کو اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ویسے تو آپ میں سے بعض معززین سے میری ملاقات رہتی ہے، لیکن اس اجتماع میں مجھے حاضر ہو کر بہت خوشی ہو رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بلوچستان پاکستان کا وہ علاقہ ہے جو نہ صرف ایسی بلوچ اور پشتون اقوام پر مشتمل ہے جن کی تاریخ دلیری، ان کی تاریخ مہمانوں کا احترام اور رواداری، یہ بلوچستان کے قبائل کی عظیم ویلیوز ہیں جس کو تاریخ نے اپنے اوراق میں بہت شاندار الفاظ میں سمیٹا ہے. اور جب عزت اور وقار کا معاملہ آ جائے تو پھر غیرت پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ ہر قیمت پر عزت اور وقار کے اوپر سودا نہیں کرنا. تو میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کے حوالے سے میں پھر یہ اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج کے اس ورک شاپ میں یہاں پر موجود ہوں اور آپ سے براہ راست مخاطب ہوں. میں آج کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا بلکہ آپ سے سننا چاہوں گا، اس لیے کہ اس ڈائلاگ کا مقصد اپنی بات، سرکاری بات نہیں کرنی بلکہ آپ کی اور عوام کی بات سننی ہے. میں نے ابھی چند دن پہلے بھی یہ بات تاریخی حوالے سے کی تھی کہ 1947 میں حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں جب پاکستان لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا تھا تو بلوچستان میں جو انگریز راج کے تحت جو بلوچستان کے حصے تھے اور کوئٹہ میونسپلٹی نے مل کر اپنے دل کی آواز پر پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا تھا، اور اس میں آپ کے بزرگ شامل تھے، انتہائی قابل لائق احترام وہ قبائل کے عمائدین شامل تھے جن میں چند نام اگر میں لوں، اگر باقی نہ لے سکوں تو معافی چاہوں گا کیونکہ فہرست بہت طویل ہے. قاضی محمد عیسیٰ، میر جعفر خان جمالی، مرحوم اکبر خان بگٹی، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بے شمار جنہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ الحاق کا اعلان کیا تھا. پھر اس کے بعد پرنسلی اسٹیٹس نے بھی سن 47-48 میں کچھ وقفہ گزرنے کے بعد انہوں نے بھی الحاق کا اعلان کیا تھا. یہ کوئی بندوق کے نوک پر نہیں ہوا تھا، یہ دل، دماغ اور ایک کنوکشن کی بنا پر ہوا تھا کہ پاکستان کا ہم حصہ بن جائیں گے تو مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شریک ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سن 50 میں 55 میں
70 میں جو واقعات ہوئے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں، لیکن یہ بحث جاری رہے گی کہ ان واقعات کو ہمیں کس طور ہینڈل کرنا چاہیے تھا، کس طریقے سے ہمیں ان معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے طے کرنا چاہیے تھا۔ بالآخر 1970 میں بلوچستان کو پورے ایک صوبے کا مقام حاصل ہوا اور وہ پاکستان کا چوتھا صوبہ کہلایا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے اعتماد کے ساتھ اور باہمی مشاورت کے ساتھ۔ آج بلوچستان کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے امیر ترین صوبہ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ عمارت کے حوالے سے جو ستون جو ہمارے وہاں پر ذخائر ہیں، فولاد کے، معدنیات کے، ان کی بہت بڑی تعداد ابھی بھی پہاڑوں کے نیچے دفن ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اثاثے، یہ دولت بلوچستان کے عوام کی ہے، چاہے اس کا تعلق مکران سے ہے یا لاس بیلا سے ہے یا چمن سے ہے یا کسی بھی علاقے سے۔ یہ سب سے پہلا حق اس کے اوپر بلوچستان کے عوام کا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دولت کاغذوں میں ہمیشہ دولت کہلائے گی اگر اس دولت کو صحیح طور پر اس سے فائدہ حاصل نہ کیا جائے، اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان پہاڑوں کو، ان سمندروں کو، ان کی تہہ میں جانا ہوگا، اس کے لیے سرمایہ چاہیے، اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے، اور وہ وسائل، ایکسپرٹیز، وہ کولیبریشن، وہ بلوچستان اور وفاق نے مل کے کرنی ہے، تبھی جا کر وہ دولت باہر آئے گی اور بلوچستان کے عوام کے لیے پہلے نمبر پر اور پاکستان کے عوام کے لیے بعد میں اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیادی بات جو ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلیں تو یہ کہنا کہ بلوچستان کے مسائل نہیں ہیں، بالکل مسائل ہیں اور آپ کے جائز مسائل ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، ہزاروں کلومیٹر کی مسافت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک علاقے سے اگر دوسرے علاقے سے لوگوں نے آنا جانا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، ہسپتال بننے ہیں، سڑکیں بننی ہیں، تو اس کے لیے وسائل چاہیے۔ تو یہ ایک یقیناً اس حوالے سے ایک جینوئن چیلنج ہے، مگر اسی طرح کے مسائل کسی اور معنوں میں، کسی اور کانٹیکسٹ میں دوسرے صوبوں کے ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ تو مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ باہمی مشاورت، اور جو وسائل موجود ہیں ان کی منصفانہ بنیاد پر ان کی تقسیم، تاکہ سبھی صوبے اس سے مستفید ہوں۔ لیکن مسائل کی آڑ میں اگر بندوق اٹھا لی جائے تو وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں کر سکتا۔ سوال پیدا نہیں ہوتا، نہ کہ بندوق کی نوک پر شناختی کارڈ نکال کر اس کے حوالے سے لوگوں کو بے دردی سے شہید کرے کہ اس کا تعلق اس علاقے سے ہے، فلاں کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ جس علاقے سے بھی ہو، وہ مزدور وہ کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ وہ بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اپنا خون پسینہ بہا رہا تھا، تاکہ اگر پہاڑوں میں وہ کام کر رہا ہے، کانوں میں کام کر رہا ہے، تو کوئلہ باہر آئے، دوسرے جو معدنیات وہ باہر آئیں، ان کو مشینوں میں لے کے جایا جائے، اس میں ان کو وہاں پر پروسیس کیا جائے، اور پھر اس کا فائدہ بلوچستان کے عوام کو۔ اور میں یہ بات بار بار کر رہا ہوں کہ اگر مسائل ہیں، اگر چیلنجز ہیں، تو ان کو تو باہمی گفت و شنید سے اس کو حل کرنا چاہیے۔ کہ آپ نے، جس طرح میں نے ابھی اپنے آغاز میں ذکر کیا کہ آپ نے کس عظیم و شان طریقے سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا پاکستان کے ساتھ والنٹریلی الحاق کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شاندار جو آپ نے کردار ادا کیا
اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس کو رکھیں گے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ جہاں پر بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے کے پی میں بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ گھس بیٹھیے جو کہ فتنہ الخوارج، جو کہ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں ان سے وہ وسائل حاصل کر رہے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ افواج پاکستان، لا انفورسنگ ایجنسیز ان دہشت گردوں کے ساتھ دن رات نبرد آزماں ہے، اور وہ اپنے بیٹوں کو یتیم کر کے، بیویوں کو بیوہ کر کے، لیکن اس ملک کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کو وہ محفوظ کر گئے، اپنے بچوں کو یتیم کر گئے لیکن کروڑوں بچوں اور بچیوں کو محفوظ کر گئے۔ ہمیں اس قربانی کو، عظیم قربانی کو کبھی نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر استادوں کو شہید کیا جاتا ہے، ٹیچرز کو، انجینئرز کو، تو یہ بربادی یہ کسی دشمن کی ہے یا اپنوں کی ہے؟ مجھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جس سڑک کو آپ خونی سڑک کہتے ہیں، کراچی سے لے کر چمن تک، جس میں ہر روز، ہر مہینے، ہر ہفتے وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، اس کے لیے، اور میں یہاں پر جو اب کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس کو خود نمائی نہ لیں کہ یہ جو 415 ارب روپے کا ڈاکٹر مالک صاحب جو منصوبہ وفاق نے بنایا ہے کراچی سے لے کر چمن تک سڑک بنانے کے لیے، جس کو ہم ایکسپریس وے کہتے ہیں، N25، 415 ارب روپے یہ وفاق نے مل کر، وفاقی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے میں نے مشورہ کیا اور ہم دونوں نے یک زبان کہا، یہ جو تیل کی اور پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی، یہ سال پرانی بات ہے، 1.25 سال، تو ان کو اس کے اوپر پاکستان کے چاروں صوبوں کا حصہ تھا، اس کو ہم نے ریٹین کیا، اور بلوچستان کی جو سڑک ہے جس کو خونی سڑک کو امن کی سڑک میں تبدیل کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم بنائیں گے، اور وہ فنڈ موجود ہیں اور اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ لیکن اگر اس سڑک کو خونی سڑک سے بدلنے کے لیے امن کی سڑک بنانے میں جو دہشت گرد دن رات وہاں پر امن کو تباہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بے گناہ قتل کر رہے ہیں، تو یہ سڑک نہیں بن سکتی۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ کس کا فائدہ ہے؟ کیا اسٹیٹ یہ چاہے گی کہ وہاں پر قتل و غارت ہو؟ اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور 4 صوبے 4 بچوں کی طرح ماں کی گود میں بچوں کی طرح ہوتی ہیں، جو شفقت اور پیار اور محبت، اور راتوں کو جاگتی ہے کہ میرے بچے کو ہوا نہ لگ جائے، کھانسی نہ ہو، اس کو اچھی تعلیم ملے، اچھی خوراک ملے۔ تو اسٹیٹ تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ان کے بچوں کے لیے اگر منصوبے خوشحالی اور ترقی کے بنائے جائیں اور اس کے لیے ایک مسائل کا ڈنڈورا پیٹ کر، بندوق لے کر لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چھوڑیں، دنیا کے کسی حصے میں امن تو دور کی بات ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے گا۔ تو آج میں جو آپ کے سامنے یہ معروضات انتہائی ادب سے لیکن انتہائی دیانت سے پیش کر رہا ہوں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اس کے اوپر حقیقت سے اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اپنے دل و دماغ کو اس کے اوپر لگانا چاہیے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ، جو کچھ ہو گیا ہو گیا۔ آج بھی ہم ان مسائل کو سامنے رکھ کر ہمیں گرینڈ ڈائلاگ کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں وہ ہمارے بیٹے اور بیٹیاں، بزرگ، اگر وہ اپنا راستہ درست کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں ان کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ جب مارکہ حق ہوا، پوری قوم یکجاں و غالب تھے، مہران کی وادیوں سے لے کر مکران کے ساحلوں تک، اور پنجاب کے میدانوں اور کے پی کے برف پوش پہاڑوں تک، پوری قوم ایک تھی۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ ایک جذبہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم بیٹھ جائیں اور ایک فرینک ڈائلاگ کریں، مہذب طریقے سے،
سخت سے سخت جو مسئلہ اس کو لے کے آئیں مہذب طریقے سے، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کرے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ گوادر پورٹ، یہ وہ پورٹ ہے جو کہ اس پورے خطے میں سب سے شاندار یہ ایک بندرگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ کیپیبلٹیز دی ہیں۔ اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ 1,00,000 ٹن کا جہاز یہاں پر آ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ جو ساتھ بنا ہے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے تحفتاً دیا۔ میں نے گوادر پورٹ کی جو آپریشن تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، بالکل وہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے اس وقت آرڈرز دیے کہ کم از کم سرکاری جو ساز و سامان پاکستان آتا ہے، امپورٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گندم ہے یا وہ مشینری، سرکاری فیڈرل گورنمنٹ کے 60% اس کا حصہ تھرو گوادر پورٹ وہ اپنا شپمنٹ ہوگی اور پھر وہ پاکستان کو سسٹم پہنچے گا۔ یہ مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا، یہ دل کی تمنا اور دل کی امنگ تھی، محبت تھی بلوچستان کے ساتھ، کمٹمنٹ ہے بلوچستان کے ساتھ کہ جب تک بلوچستان ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح شامل نہیں ہوگا، وہ پاکستان کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی ایک صوبے کی تو ہو سکتی ہے، وہ پنجاب کی ہو سکتی ہے، سندھ کی ہو سکتی ہے، کے پی کی ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی جب چاروں صوبے مل کر چلیں گے۔ جائز شکایات ایک دفعہ نہیں، 1000 دفعہ بیٹھ کر ان کو سننے کو تیار ہیں اور حل کرنے کو تیار ہیں۔ میں اسی طریقے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں میر صاحب، ہمارے چیف منسٹر بلوچستان، تو سب سے پہلا انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم، ہمیں جو بلوچستان کی جو کسان ہیں ان کے ٹیوب ویلز، اس کا وفاق کو بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، اور پانی وہاں پر بجلی آتی نہیں آتی، اس کا بے پناہ نقصان ہے۔ میں نے ان کو بٹھایا، فوراً بات کی، تو کوئی 70 ارب روپے کے تخمینے سے ہم نے منصوبہ بنایا کہ وہ 20,000 یا 22,000 وہ جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو جو بجلی ایک چوری بھی ہوتی ہے، پانی بھی، ان کو ہم ریپلیس کر کے تو شمسی توانائی سے لے کے آئیں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم 70 ارب میں 30% میں ڈالوں گا، باقی آپ ڈالیں۔ میں نے کہا کہ بظاہر ہے کہ بات چیت تو ہوتی ہے۔ بارکیف وفاق نے 40 ارب روپے اس میں کنٹریبیوٹ کیے، اور آج الحمدللہ 20,000 سے زائد ٹیوب ویل وہاں پر لگ چکے ہیں۔ بالکل اسی حوالے سے میں 2 باتیں کر کے بات ختم کروں گا کہ جب 2010 میں این ایف سی ایوارڈ کے اوپر بحث ہو رہی تھی، چاروں صوبے موجود تھے، میں بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں محمد نواز شریف کی مہربانی سے میں وزیر اعلیٰ تھا پنجاب کا، میرے انتہائی قریبی بھائی چیف منسٹر بلوچستان کے اسلم ریحانری صاحب، اور اس طرح سندھ کے چیف منسٹر، کے پی کے چیف منسٹر، ہم کئی نشستیں ہوئیں۔ بلوچستان اسلم ریحانری صاحب نے ایک سٹینڈ لے لیا، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کے پیش نظر ہماری جو فنڈنگ ہے وفاق سے، اس کو 100% بڑھا دیا جائے۔ 100% ایک چیلنج تھا، لیکن الحمدللہ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، بڑی فراخ دلی سے چاروں صوبوں نے اور خاص طور پر پنجاب نے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا۔ 11 ارب روپے سالانہ پنجاب نے کنٹریبیوٹ کیا، اور مجھے ایک سیکنڈ کے لیے خیال نہیں آیا کہ میں نے پنجاب اسمبلی سے اجازت لینی ہے یا کسی سے اجازت لینی ہے، اس لیے کہ مجھے 100% یقین تھا کہ پنجاب اسمبلی کابینہ، میرے بڑے بھائی نواز شریف ایک سیکنڈ میں اس کو آمنا صدقنا کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں کا معاملہ ہے بلوچستان کے، ہم ایک ہی گھر کے فرد ہیں، جب روٹی ایک ہے تو 4 حصوں میں بانٹیں گے، جب 4 ہوں گے تو چاروں کھائیں گے مل کر، مشکل اور غم اور خوشی میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ تو ہم نے جناب اس کو سائن کیا۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں جب میں کیس لے کے آیا تو یہاں پر کچھ میرے ساتھی موجودہ گواہ ہیں، پنجاب اسمبلی نے پرزور تالیاں بجائیں۔ یہ ہے وہ بھائی چارہ، یہ ہے وہ دل کے رشتے، ایک قرآن، ایک خدا اور ایک رسول، جس رشتے میں ہمیں جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، اس کا وقت آ پہنچا ہے۔
اور آخری بات میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور آج بھی، اور جب تک میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے جو بھی کوئی پبلک سروس کا جو بھی مجھے میرے پاس ذمہ داری ہوگی، میرا یہ ایمان ہے جو میں نے ابھی 5 منٹ پہلے بات کی کہ اگر چاروں بھائی ترقی کی دوڑ میں برابر کے شریک نہیں ہوں گے تو وہ ترقی اس خداداد ملک پاکستان کی نہیں ہے. تو اسی حوالے سے پنجاب میں چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوتی تھیں، چاہے وہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے وظائف ہوتے تھے اپنا ان بچوں اور بچوں کے لیے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑے اچھے نمبر لیتے تھے، چاہے اس کے لیے داخلہ ہوتا تھا دانش اسکولوں میں، چاہے باہر کے ٹرپس ہوتے تھے، اور جو بھی اس حوالے سے پنجاب حکومت جو اپنی اسکیمیں جاری کرتی تھیں، چاروں صوبوں کو ہم اس کا ٹوکن رکھتے تھے. لیکن اس ٹوکن اپنا پارٹیسپیشن میں بلوچستان کا شیئر 10% ہمیشہ زیادہ ہوتا تھا. اور آج بھی وفاق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان تمام اسکیموں میں بلوچستان جو ہے پاپولیشن کے لحاظ سے بلوچستان کا ہم نے شیئر 10% زیادہ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کوئی یہ اپنا مصنوعی کام نہیں ہے، یہ دل کے رشتے ہوتے ہیں، یہ دل سے آواز اٹھتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی اپنا ہدایت دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر کے اوپر، اور یہ اقبال کا شعر اس محفل میں انتہائی موضوع ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ وہ رشتہ ہے جو کہ پاکستان کو عظیم بنائے گا. اور جب تک ہم امانت، دیانت اور محنت کو اپنا شعار نہیں بنائیں گے، ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے. چاہے کتنے بھی وسائل ہم لے آئیں، جمع کر لیں، محنت کو کوئی نعمت بدل نہیں ہے. تو میں بات ختم کرتا ہوں اس شعر پر کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، میرے بلوچ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. پاکستان پائندہ باد. پلیز اپنا کوشچن کو بہت بریف اور فوکس رکھیں تاکہ میکسیمم کوشچنز کو وی کین انٹرٹین. جناب وزیر صاحب، آپ 415 ارب آپ نے کہا کہتے اس کے لیے رکھے ہیں چمن کراچی شاہراہ کے لیے. اس دفعہ آپ نے اس کے لیے ایلوکیشن جو رکھی ہے وہ 100 ارب ہے. میرا ہزار اختلاف سرفراز مفتی صاحب سے، لیکن جو 200 ارب کا بجٹ انہوں نے ڈیولپمنٹ کا بنایا ہے، صرف 200 ارب کا 205 ارب روپے کا. جب انہوں نے ہمارے سامنے بجٹ رکھ لی، ہم حیران تھے کہ پھٹے کپڑے کی طرف سے ادھر سے کھینچتے تھے تو دوسرے جگہ سے نظر آتے تھے، دوسرے جگہ سے کھینچ کے تیسرے جگہ سے نظر آتے تھے. آپ کا بہت شکریہ. اس معاملے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کہا کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا جب اس کا وہاں پہ یہ خونی سڑک کو ختم کر کے امن کی سڑک بنانے کے لیے جو سنگ بنیاد رکھا تھا. مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے، اس لیے کہ مجھے بہت خوشی تھی. اور میں نے یہ کہا کہ ہم اس کو اگلے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 1.5-2 سال میں مکمل کریں گے. مگر ایک تو ہماری حکومت کی مدت بھی نہیں تھی، نمبر 1. نمبر 2، میں نے جو بات کی تھی وہ صدق دل سے کی تھی. اپنی حکومت کی مدت اسی اسٹرگل میں ہم نے گزار دی کہ پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ نہ کر جائے. اور ڈیفالٹ کے جو بیج بوئے گئے تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، وہ ایک سیاسی بحث شروع ہو جائے گی. اب میں نے جب دوبارہ اس کا کیا اعلان اور فنڈز 100 ارب مہیا کر دیے، 100 ارب روپے مہیا کر دیے گئے ہیں. میری بات سن لیں، فنڈز اس سے بھی زیادہ موجود ہیں. اگر فنڈز استعمال ہو جائیں 6 مہینے میں آپ کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ 100 ارب ہم اس مد میں اور جاری کر دیں گے انشاءاللہ. مگر
یہ سوال ہے کہ فنڈز مہیا کیے جا چکے 100 ارب اور بھی انشاءاللہ ڈٹرمن کر دیں گے. میں بدنام ہوں کہ آئی ایم اے مین ان ہری, کہ جو کام جو کل ہونا ہے میں کہتا ہوں جو کل گزر گیا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی کی. اگر 200 ارب کیا 300 ارب بھی مہیا کر دیں, اور خدا نہ خواستہ دہشت گرد جو ہیں وہ دن رات وہاں پر لوگوں کو شہید کرتے رہے, تو سڑک کہاں سے بنے گی؟ 1 انچ سڑک نہیں بنے گی. یہ ہے وہ سوال جو جڑا ہوا ہے جناب لیڈر دی اپوزیشن اس آپ کے ایک جائز سوال کے ساتھ. اس کا ہمیں ایک اجتماعی شعور کے ساتھ حل ڈھونڈنا ہے. ایک بات تو میرے فنگر ٹپس پہ ہے کہ بلوچستان کے 9 اضلاع میں دانش اسکول اس وقت ان کی تعمیر شروع ہو چکی ہے یا تعمیر ہو رہی ہے. بالکل اربوں روپے کے یہ منصوبے ہیں دانش اسکول. اور دانش اسکول وہ جو ہیں یہ ہم پلہ ہیں ایچ این کالج کے. آپ کے کئی بزرگ جو ہیں وہ ایچ این کالج سے پڑھے ہیں, پر مجھے زیادہ طور علم ہے. ایچ این کالج میں تو تمنداروں, وزیر اعظم, گورنرز اور ججز, جرنیلوں کے بیٹوں کے علاوہ تو وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. غریب آدمی کوئی یتیم آ جائے تو ایچ این کالج میں آنی جو اس کے دروازے ہیں ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو دانش اسکول کا آغاز میں نے پنجاب سے کیا تھا اس سوچ کے ساتھ کہ وہ یتیم بچہ, وہ یتیم بچی جو ایک خضدار کے علاقے میں یا سندھ کی میران کی وادیوں میں یا پنجاب کے میدانوں میں یا بلوچستان کے برف پوش پہاڑوں میں جو بستے ہیں, کیا ان کا حق نہیں کہ وہ تعلیم کے زیور سے وہ بھی آراستہ پیراستہ ہوں؟ کیا وہ ان کو حق نہیں کہ وہ بھی ایچ این کالج کے ہم پلہ نہیں تو کم سے کم ایک اچھی تعلیم کے حقدار ہوں؟ بالکل یہ وہ فلسفہ تھا جس کی بنیاد پر ہم نے یہ اسکول بنائے. اور آج اس کا جال پورے پاکستان میں, گلگت بلتستان, اے جے کے سندھ میں, کراچی میں ہم نے, اور ایک سندھ کے اندرون شہر ایک اندرون میں ایک 2 بنائے. پنجاب میں ایک اسکول نہیں بنایا کہ ان کے پاس وسائل ہیں الحمدللہ. اور یہ وسائل ان علاقوں کے لیے ہے جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر اتنے وسائل نہیں ہیں. تو یہ اربوں روپے کے منصوبے 9 دانش اسکول بلوچستان میں جو کہ 100% ایچ این کالج کے ہم پلہ ہیں, بورڈنگ اور لاجنگ کے حوالے سے, اسمارٹ بورڈز ہیں, آئی ٹی لیبس ہیں, بہترین استاد ہیں, وہاں کے لوکل استاد میرٹ پر بھرتی کیے جا رہے ہیں. یہ مجھے تو کسی نے کہا تھا, لیکن میرا یہ فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے کہ میں اس کے لیے جتنے بھی وسائل مہیا کر سکوں میں کروں. اس کے علاوہ جو کچی کینال کے لیے ہم نے فنڈز مہیا کیے ہیں, ذرا بتائیں گے آپ بلوچستان کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈ میں کیا, بتائیے ذرا. چونکہ پورے ملک کے لیے جو پی ایس ڈی پی ہے وہ 1000 ارب ہے, جو 2018 میں 1000 ارب ہوتی تھی اور 2.6% جی ڈی پی کی ہوتی تھی, وہ گھٹ کے 0.6% رہ گئی ہے. چونکہ بیچ کا جو دور ہے اس میں قرضے بہت لیے گئے, لیکن اس 1000 ارب میں بلوچستان کے لیے 200 ارب رکھا گیا ہے اور پنجاب کے لیے صرف 70 ارب روپے ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ ایلوکیشن پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے منصوبوں میں ہے. اور جناب وزیر اعظم, میں آپ کی اجازت سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نواز شریف صاحب کے دور میں بھی, جیسے اب انہوں نے خونی سڑک کی ذکر کیا ہے, بلوچستان کی 2 اہم شاہراہیں جو کہ کئی سالوں سے بند پڑی تھیں, کوئٹہ اور گوادر کا کوئی رابطہ نہیں تھا, 650 کلومیٹر سڑک 3 سالوں میں تعمیر کی گئی. لیکن اس سڑک کو تعمیر کرنے میں 43 ایف ڈبلیو او کے جوانوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا. آپ مجھے بتائیے کہ آج اس سڑک کے بننے سے گوادر سے لے کے تربت سے لے کے پنجگور سے لے کے ککلات سے لے کے کوئٹہ تک, کیا اس پورے خطے کی معیشت میں انقلاب نہیں ہے؟ اب مجھے بتائیے گا آنریبل لیڈر دی اپوزیشن بلوچستان اسمبلی, آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بتایا گیا ہے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے, بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہونا چاہیے, کوئی 2 رائے نہیں. میں نے خود اپنی ابتدائیے میں تسلیم کیا کہ جو آپ کا جغرافیائی محل وقوع ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ سب سے زیادہ وسائل وہاں پر مہیا کیے جائیں تاکہ جو فاصلے کم ہوں اور دوسری جو سہولیات وہاں پہنچائی جائیں. لیکن اگر مجھے بتائیں آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ وہ دہشت گرد جو ہر چیز کو تہ و بالا کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ماؤں کی گودیں اجاڑنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ دانش اسکول پنپ سکیں گے؟
کیا یہ خونی سڑک امن کی سڑک بن سکے گی؟ کیا وہاں پر مزید چمچی منصوبے ہیں وہ لگ سکیں گے؟ کیا وہاں پر مزید لیپ ٹاپس اور یونیورسٹیاں بن سکیں گی؟ یہ ہے وہ چپتا سوال جس کا آپ کو اکیلے نہیں مجھے بھی جواب دینا ہے، ہم سب کو جواب دینا ہے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرامن مکالمہ لازمی ہے. سر ایک ریکویسٹ ہے میری یہ کہ جو ہماری منسٹری آف کامرس ہے اس میں R&D کا سیکٹر یا برانچ بہت لازمی ہونا چاہیے، اور اس کو ہمارے بلوچستان کے منسٹری آف کامرس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہیے تاکہ مینوفیکچرنگ پر فوکس ہو. اور سر دوسرا ریکویسٹ ایک یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کے حوالے سے ہمارے بلوچستان کے لیے کیا پلان ہے، کوئی پالیسی ہے اس کے حوالے سے؟ تھینک یو. جی بہت شکریہ. ایک تو جو آنریبل فیڈرل منسٹر ہیں کامرس کے، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق رہتا ہے، اور یہ ساری جو تجاویز آپ نے ابھی جو دی ہیں، بڑی صاحب آپ نے مشورے دیے ہیں، ان کے ساتھ رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھی تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی کہ جو منسٹری آف کامرس وفاق کی جو اکنامک منسٹریز میں کی منسٹری ہے، یعنی عام ترین جو منسٹریز ہیں ان میں یہ کامرس ہے. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ آپ کا ان سے قریبی رابطہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تاکہ یہ معاملات سامنے آئیں. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے بالکل بات کی کہ ہماری جو ایکسپورٹس، گو کہ ہماری جو IT ایکسپورٹ جو ہیں وہ فینومنلی اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. آج اگر میں یہ کہوں کہ یہ سال جو اختتام پر پہنچا ہے اس میں ہماری IT ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً اس میں 21% اس میں اضافہ ہوا ہے. اور الحمدللہ یہ ایکسپوننشل جو اضافہ جو ہے یہ بتدریج یہ ہوتا جائے گا، کیونکہ IT وہ شعبہ ہے، وہ میدان ہے جہاں پر ہماری نوجوان نسل بلوچستان کی، پاکستان کے دوسرے صوبوں کی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ پاکستان کی معیشت کو اس طرح پہیہ گھما سکتے ہیں اتنی تیزی سے جس کا حد و حساب نہیں. ایک تو یہ ہے، اس میں میں نے بتایا آپ کو. دوسرا ہماری جو چاول کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کمی آئی، اور میں نے اس کا فی الفور نوٹس لیا. فی الفور سیکرٹری کامرس بیٹھے ہیں ادھر، منسٹر آف کامرس تو ہیں، میں اور منسٹری آف سیکورٹی، فوڈ سیکورٹی کا بھی تعلق ہے اس سے. میں نے فی الفور نوٹس لیا، اور جو ہمارا ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس میں سے میں نے اپنا 11-12 ارب روپے ان کو دلوائے، تاکہ کیونکہ دنیا میں جو ہمسائے ممالک وہ سستا چاول بیچ رہے تھے، ہم نے ان کو سبسڈائز کیا، سبسڈی دی تاکہ ہمیں ڈالرز ہمیں آئیں، ڈالرز آئیں اور خزانے میں آئیں. اس سے فرق پڑا، لیکن ابھی وہ گیپ ہے. سمگلنگ دیکھیں، سمگلنگ، میں اس آئٹم کا نام نہیں لے رہا، وہ سمگل ہوتی تھی، دہائیوں سے سمگلنگ تھی. اس آئٹم کی سمگلنگ بند کی، فیلڈ مارشل نے اس کے لیے پیش قدمی کی بڑی مضبوطی کے ساتھ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس مد میں، اس آئٹم کی مد میں 125 ارب روپے خزانے میں آئے. یہ کوئی جادو منتر نہیں ہے، یہ وہ کمٹمنٹ ہے، یہ پارٹنرشپ ہے، یہ ایمانداری. میں بہت خطاکار انسان ہوں، بخدا میں آپ سب سے زیادہ خطاکار انسان ہوں، لیکن گورننس میں، پبلک سروس میں اس خطاکار انسان نے ہمیشہ کوشش کی کہ پبلک انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جائے. تو ہمیں اگر مل کر اگر ہم کام کریں گے، مہران کی وادیوں سے لے کر مکران کے ساحلوں تک، پنجاب کے میدانوں اور KP میں، تو خدا کی قسم خوشحالی کا انقلاب چند سالوں میں آ سکتا ہے اگر ہم کمر بستہ ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ. میرا نام مولوی محمد سرور مسخیل ہے. جناب، بلوچستان سے دوسرے صوبوں کو جانے والے 4 راستے ہیں. ایک کوئٹہ کراچی، ایک کوئٹہ جکم آباد، ایک کوئٹہ ڈیرہ غازی خان، اور ایک کوئٹہ DI خان. جناب یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم تھے تو میرے درخواست پہ انہوں نے ایک 5ویں نیشنل ہائی وے کی منظوری دی، اور پھر سیلاب آیا اور تھوڑا اس کو 4-5 سال بعد مکمل منظوری ہوئی، اور اس پر پھر کام شروع ہوا. میں آپ کے سامنے جناب احسن اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس روڈ میں ایک
35 किलोमीटर का टुकड़ा रह रहा था जो पंजाब से मिलाता है बलूचिस्तान को, उसकी भी उन्होंने अप्रूवल दे दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म। बलूचिस्तान को इन चारों नेशनल हाईवे से बहुत बेहतर नेशनल हाईवे मिलेगा जो शार्ट भी होगा, जिसमें स्लोप भी है, और बेहतरीन बात यह है सबसे ज़्यादा कि वो पुरअमन रोड है बनिस्बत बाकी 4 नेशनल हाईवेज़ की, कि यहाँ न सरमचार है, न तालिब है, न धमाका है, न डकैती है, इंतहाई महफूज रास्ता है। लेकिन बस अफसोस सिर्फ ये हो रहा है कि उसको अभी 10 साल हो गए बनते बनते, और अब भी उस पर जो काम हुआ है वो 75% हुआ है, 25% रहता है। अगर इस तरफ आप कोई हुक्म फरमा दें, अगर उसमें हमारे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का भी हिस्सा है 40%, मैं आपकी मौजूदगी में सीएम साहब से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी अगर अपना हिस्सा बढ़ा दें, तो बलूचिस्तान को एक शार्ट रोड मिलेगा अपनी मादनियात, अपनी सब्जियात, अपनी मेवजात पंजाब की मंडियों में पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसको ऐसे नोट कर लें। जनाब मौलवी मोहम्मद सरवर साहब, आपने जो सैलाब की बात की तो मुझे बताएं, अगेन ये कोई खुदनुमाई की बात नहीं कर रहा, 2022 के बदतरीन सैलाब में जहाँ पर सूबे की हुकूमत ने, जहाँ पर अफवाज पाकिस्तान ने दिन रात काम किया, वहाँ पर वफाकी हुकूमत अल्लाह ताला के फजल करम से, उस वक्त मेरी ज़िम्मेदारी थी, क्या हम चप्पे चप्पे बलूचिस्तान के नहीं पहुँचे जब तक कि ये सैलाब का पानी समंदरों में धकेल नहीं दिया गया, जब तक कि वहाँ पर लोगों को खुराक और कंबल और ख़ैमे और उनको वहाँ पर उनकी इमदाद नहीं पहुँचाई गई, उस वक्त तक ये खादम चैन से नहीं बैठा। तो ये बात इसलिए मैंने की चूँकि आपने सैलाब का जिक्र कर दिया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं। इसलिए जो भी आप मंसूबों की बात कर रहे हैं, तरक्की और खुशहाली की मंसूबों की, काश आप इस बात की भी, आप अजीम मुहिब वतन हैं, आपको एक कमिटमेंट देनी है कि फिर उन फंड्स की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के मंसूबे आपके बच्चों और हमारे बच्चों के लिए, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है। जी, और हमारे सूबे के मसाइल सारे एक ही हैं। एक चीज़ जो मैं गिला करना चाहता हूँ आपसे, बहुत ही एहतराम के साथ, आप कुंभ के बड़े हैं जनाब वज़ीर आज़म साहब, 2013 में हम जाती उम्रा आए आपके पास, आप खादिम पंजाब दें। आपने कहा कि मैं बलूचिस्तान को एक गिफ्ट देने वाला हूँ कि मैं एक कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पे बनाऊँगा, और ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। कैंसर नहीं, हार्ट का दिल का अस्पताल, सॉरी। तो वो दिल का अस्पताल कहाँ तक पहुँचा है और उसका क्या पोजीशन है, वो थोड़ा सा आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके ऊपर रोशनी डालें। आखिरी सवाल जनाब वज़ीर आज़म साहब, सर्दियाँ हमारे यहाँ माइनस पे चली जाती हैं, उसमें गैस का जो मसला होता है, हमारे असम्बली में हर सर्दियों में करारदाद हम पेश करते हैं, मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हम हमेशा ये रोना धोना होता है, वहाँ पर माइनस में गैस नहीं होता। और यहाँ पे पंजाब में जब हम कराची जाते हैं, एमडी से मिलते हैं, तो पंजाब में यहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही होती हैं जो गैस से चलती हैं। जनाब वज़ीर आज़म साहब, सर्दियों में आपसे गुजारिश ये है कि आज ही आप एक हुक्म जारी करें कि जहाँ बलूचिस्तान में इतनी सर्दी होती है, पंजाब की फैक्ट्रियाँ अगर 2 महीने के लिए बंद हो जाए तो वहाँ पे हमारे जो लाइफ है वो सेव होंगे, हमारे बच्चे, हमारे जो औरतें हैं वो आपको और आपके उसको काबिने को दुआ देंगे। थैंक यू। पहली बात तो यह है कि जो दिल के अस्पताल की आपने बात की, तो मेहरबानी करके आप दिल पर हाथ रख कर मेरा जवाब सुने। मैंने न सिर्फ ऐलान किया था, बल्कि ये बैठे हैं मीर सरफराज बुगटी और असलम रईसानी साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनके बाद जो आए हुज़ूर आला, ये रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कोई कहानी नहीं है। हमने लेटर लिखा, फंड मुहैया कर दिए। वो मैंने तो नहीं बनाना था ना अस्पताल, मैंने तो फंड मुहैया करने थे, और बनाना तो बलूचिस्तान की हुकूमतों ने या हुकूमत ने या वहाँ की जो भी सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि ज़ाहिर है कि अपना दूसरे के सूबे में हम जाकर ख़ुद तो नहीं कर सकते, अगर वो हमें हुक्म देते तो हम कर देते।
تو فنڈز سالہ سال پڑے رہے، اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. بگٹی صاحب آج اس کا جواب دیں گے اس بات کا پرٹیکولرلی آپ؟ یہ ایک تو جناب وزیر اعظم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو یہاں مجذوب کیا. یہ 2010 کی بات ہے یا 9 کی بات ہے جب اناؤنس کیا تھا. اس کے بعد سے اس پر کام نہیں ہو سکا کیونکہ حکومت بلوچستان نے اپنے 2 ہسپتال بنا لیے تھے. ایک شیخ زاید ہاسپٹل ہے ہارٹ کا جو بہت زبردست طریقے سے چل رہا ہے، آپ نے خود دیکھا آغا صاحب کے ظفر آغا صاحب آپ خود اس ہسپتال گئے ہیں. اور دوسرا جو BIVCD ہے وہ بھی تیار ہو گیا، ادھر بھی جا کے آپ کے ہارٹ کا بڑا اچھا علاج ہوگا. اللہ آپ کو دل کی بیماری سے بچائے. وہ پیسے ہم یوٹیلائز کر لیں گے. اور وزیر اعظم پاکستان نے جو سب سے بڑا کام کیا M25 کے حوالے سے تو آپ نے بتایا سر. یہ جو سولر کے حوالے سے آپ نے اور آپ کی ٹیم سردار اویس خان جلانی صاحب اور سیکرٹری انرجی جو اس وقت تھے اور سیکرٹری فائنانس اور منسٹر فائنانس ہیں. سر میں ایک بار پھر بلوچستان کے یہاں زمینداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں پر زمیندار ایکشن کمیٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کل بھی وہ مجھے فرما رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے سر وہ آپ کا پروجیکٹ اتنا سکسیسفل ہوا، اینڈ یوزر کو اس کے پیسے اس کے گھر پہ ملے. اور آج کیسکو کا 100+ بلین روپیز جو ہے وہ بچے ہیں. تو وہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، آپ کی ٹیم کو جاتا ہے، سردار صاحب کو جاتا ہے. دوسرا میرے بھائی کا سوال تھا کہ اپنے سردیوں میں شدید گیس کی قلت ہوتی ہے. منسٹر پیٹرولیم بیٹھے ہیں، میں ان کو گزارش کروں گا کہ اسی ہفتے آپ کوئٹہ جائیں اور جا کے سب سے میٹنگ کریں اور کا فیصلہ کر کے آئیں. وہاں پہ یہ ایک بات کر لیں، آپ اسی ہفتے اس کو جا کے ریزالو کر کے آئیں آئندہ سردیوں کے لیے. یہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کو مائک دے دیں. قابل احترام وزیر اعظم صاحب، یہ جو ہمارے ساتھی نے جس تکلیف کی طرف نشاندہی کی ہے اس کے بارے میں مجھے بالکل معلوم ہے، بٹ میں گزارش یہ کروں گا سردیوں کے اندر بلوچستان کی ضرورت جو بالکل اپنی جگہ جائز ہے اس کو پورا کرنے کی ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں. سر میں آپ کے حکم کے مطابق وہاں چلا جاؤں گا. یہاں پہ ہمارے 2 بلوچستان کے سینئر وزراء بیٹھے ہیں، ان کی سربراہی میں کمیٹی میرے بھائی کو اس میں شامل کر کے سر وہاں پہ جو مسائل ہیں فراہمی کے، اس کے اندر سر جو ٹیکنیکی وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں ان کو اگر ہم مل کے حل کریں تو یقیناً ہم فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں. ان کے لیے کہ آپ جن کو بھی ساتھ لے کر جانے چاہیں بڑے شوق سے مجھے بتائیں، میں ان کو کہہ دوں گا. آپ جائیں کوئٹہ، ان سب کو بلائیں. میر صاحب آپ سے اکٹھے کریں ان کو، میری بات سن لیں. آپ بھی اس میں تشریف لائیں، سب وہاں پر ہوں، اور چاہیں گیس موڑیں یا چھوڑیں ان کو گیس مہیا کریں. بس ختم بات. پرائم منسٹر صاحب بہت مہربانی آپ کا سر. آپ سر یہاں یہ بلوچستان کے تمام نوٹیبل اور اہم شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امان بدامنی کیسے پھیلا بلوچستان میں، یہ بھی ایک سوال ہے. یہ سر ہمارے کانفرنس پارٹیوں لوکل پارٹیوں کی وجہ سے وہ ادھر ذہن سازی کرتے ہیں اپنے جو ہے مفادات کے لیے، لوگوں کا ذہن کو خراب کر کے پنجاب سے نفرت پھیلا کر کے آج یہ حالت ہو گیا ہے. سر ہمارا ہمیں پنجاب کے اپنے جوش ہوتا، ہمارے آرمی کے 11 جو شہید ہو گئے ان کا آپ ویڈیو دیکھیں آپ کو دکھ ہوگا. خدا کی قسم میں رویا ہوں ان کے لیے. یہ ہمارے وہ شہدا ہیں، ان کے ماؤں کو، ان کے بہنوں کو، ان کے بیواؤں کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. بینگ اے بلوچستان کی طرف سے میں ان سے تعزیت کرنے آیا ہوں. آج وہ میں ہمارے عزیز ہیں. ہمیں اس بدامنی یا یہ دہشت گردی پشیمانی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا بلوچوں کو ہمارے. بہت شکریہ. میں اس حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، ہمارا مرکز کیا ہے، ہماری تمنا کیا ہے، ہماری ڈیزائر کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے کہ ملک میں، پورے پاکستان میں، اور خصوصی طور پر آج کی محفل کے حوالے سے بلوچستان کے چپے چپے میں خوشحالی، ترقی، امن و امان کا دور دورہ ہو. تو بس آج کی محفل کا جو میں سمجھتا ہوں نچوڑ یہ ہے کہ میں آپ سے بطور ایک پاکستانی اور وزیر اعظم کے میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انسانی حد تک ہم ترقی اور خوشحالی کے لیے بلوچستان کی وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے، مگر ہمیں مل کر جو اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری لینی ہوگی، اس کے بغیر یہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. اور آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ. پاکستان، بلوچستان
زندہ باد۔ وزیر اعظم کی بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء کے ساتھ سوال و جواب کی نشست آپ ملاحظہ کر رہے تھے، اس سے قبل انہوں نے خطاب بھی کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گوادر کا ہوائی اڈہ عظیم دوست چین کی طرف سے تحفے میں ملا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مطالبے پر 22,000 زرعی ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا۔ 70 ارب روپے کے شمسی منصوبے میں 40 ارب روپے وفاق نے خرچ کیے۔